مصطفیٰ کی مما نے آج دال چاول بنائے تھے، مگر مصطفیٰ کی ضد تھی کہ اسے تو بس پیزا ہی کھانا ہے۔ وہ خواہش پوری نہ ہونے پر منہ بنائے ایک جگہ بیٹھ گیا کہ اب کھانا نہیں کھانا۔ مصطفیٰ کی ماما چاہتی تو اسے ڈانٹتی، مارتی یا کہتی کہ نہیں کھانا تو مت کھاؤ، مگر وہ ایک باشعور ماں تھی۔ ایک نظر روٹھے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر موبائل میں کچھ سرچ کرنے لگی۔ پھر مصطفیٰ کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ اچھی نہیں ہیں ماما، مجھے پیزا نہیں کھلا سکتی؟ مصطفیٰ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، کیا ہوا؟ پیزا نہیں کھلا سکتی مگر دال چاول تو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کھلا سکتی ہوں نا؟ وہ بیچارہ تو آج رات بالکل تنہا ہے، اسے تو ماما بابا میں سے کوئی کھانا کھلانے والا بھی نہیں۔ کون ماما؟ مصطفیٰ پیزا بول کر پوچھنے لگا۔ مصطفیٰ نے اسکرین پر ایک تصویر مصطفیٰ کو دکھائی۔ ماما یہ کون ہے؟ اتنا پیارا بیبی ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ اس کے ماما بابا کو کیا ہوا ہے؟ بیٹا یہ رات کو اپنی ماما بابا کے ساتھ سویا تھا، اسرائیل نے بمباری کی تو اس کا گھر تباہ ہو گیا، بس یہ ملبے میں دبا ہوا ملا، باقی سب شہید ہو گئے۔ مما یہ اتنا چھوٹا بیبی اب کیا کرے گا، کیسے رہے گا؟ یہ اسرائیل کون ہے؟ یہ بیبی کہاں رہتا ہے؟ بیٹا یہ بیبی فلسطین میں رہتا ہے، اور اب یہ پیارا سا معصوم سا بیبی کیسے رہے گا اکیلے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، آپ سنو گے؟ جی ماما مجھے یہ کہانی سننی ہے۔ مصطفیٰ کی ماما نے مصطفیٰ کو گود میں اٹھا لیا۔ آؤ میرے ساتھ، کھانا بھی کھاتے رہو میرے ہاتھ سے، اور گندے اسرائیل اور اچھے فلسطین کی کہانی بھی سنو۔ وہ کھانا کھاتے کھاتے کہانی سننے لگا۔ کہانی تو لمبی تھی، کھانا ختم کر کے بھی مصطفیٰ شوق سے سنتا رہا، اور کہانی سنتے سنتے مصطفیٰ کی زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اس کی ماما بھی برتن سمیٹ کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، ماما ماما۔ مصطفیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ آپ اٹھ کیوں گئے میرے بچے؟ اس کی ماما گھبرا کر اٹھی۔ ماما وہ اچھے فلسطین کا بیبی میرے خواب میں آیا تھا، ابھی آیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی آواز میں ایک لرزہ تھا۔ اس کی ماما نے اسے گلے لگا لیا۔ ہاں بیٹا بتاؤ، کیا خواب دیکھا؟ وہ بیبی کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ ماما وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماما کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میری کہانی تمہیں سنائی۔ ہمیں تمہاری ماما جیسی ماؤں کی بہت ضرورت ہے جو اپنے بچوں کو ایسے ہی ہماری کہانیاں سناتی رہیں، تاکہ ان کے بچے بڑے ہو کر اچھے فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکے۔ ماما میں ڈر گیا، اور ماما اس نے مجھے پیار کیا اور مجھ سے ہاتھ بھی ملایا۔ مصطفیٰ کی ماما کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ڈرو مت بیٹا، وہ پیارا سا بیبی تمہارا بھائی ہے، اور تم بڑے ہو کر اچھے فلسطین کے حق میں آواز ضرور اٹھاؤ گے۔ ہے ماما، آواز تو اٹھاؤں گا، مگر وہ بیبی میرا بھائی کیسے ہو گیا؟ میں تو آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں نا۔ مصطفیٰ کی ماما نم آنکھوں سے مسکرائیں اور کہنے لگیں، وہ تمہارا بھائی کیسے ہے یہ کہانی میں تمہیں کل سناؤں گی، چلو اب سو جاؤ۔ انہوں نے مصطفیٰ کو اپنے پاس سلانے کے لیے لٹا لیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مدھم آواز میں خود سے کہنے لگی، ہاں میرے فلسطینی بیٹے، میں تمہاری کہانی ہمیشہ اپنے بچوں کو سناؤں گی، انہیں تمہارے حق کے لیے بولنا اور کھڑا ہونا سکھاؤں گی، میں اپنا فرض پورا کروں گی۔ آخر تم میرے مسلمان بہن بھائی کے بیٹے ہو، تم میرے بیٹے ہو، میں کبھی تمہارا خون آلود نازک وجود نہیں بھول سکتی۔ تم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بچے ہو، تم میرے بھی جگر کا ٹکڑا ہو، جیسے میرا مصطفیٰ ہے۔ میں اپنی اولاد کو ایسی تربیت دے کر جاؤں گی کہ وہ امت کے کسی بچے کی شہادت پر خاموش نہ بیٹھے۔
تو دیکھا بچوں، آج ہم نے آپ کو کتنی انٹرسٹنگ سٹوری سنائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی اور مزے کی سٹوریز سننے کو ملیں تو جلدی سے یہ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن بھی یاد سے دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی سٹوری جلدی ملتی رہے۔ اوکے، تھینک یو۔